الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، دنیا اور دنیاوی زندگی وہ میدان ہے، وہی جگہ ہے جہاں سے آخرت کی تعمیر اور آبادی کی بات یا کام ہو سکتے ہیں، اور جہاں سے خدا نخواستہ وہاں کی تباہی اور بربادی کے سامان بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں. تمام معاملات، تمام احکامات، عبادات متعلق ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے ساتھ. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اب اللہ نے قرآن نازل فرما دی اور قانون بنا دی، کرنے اور نہ کرنے سب اس میں شامل ہیں. اس قانون میں بہت ساری چیزیں دکھا دی گئی کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. بس ایک مثال کے طور پر ایک عرض کر دیتا ہوں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. حرام قرار دیا. کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، یہ بھی فرمایا گیا اللہ کی پاک اور پاکیزہ رزق روزی سے کھاؤ، اپنی چیزوں کو ایسے پاک بھی ہوں اور حلال طیب. اللہ رب العزت کی یہ سارے فرامین اپنی جگہ موجود. کہیں کرنے کے حکم ملتا ہے اور کہیں نہ کرنے کے حکم ملتا ہے. کہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آرڈر موصول ہوتے ہیں قرآن کریم سے مہمیز کے ساتھ، اور کہیں یہ بھی آتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کر لیا کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھی چیزوں کو بری چیزوں کی جگہ مت دیا کرو. چیزوں کو، وقت کو، فرصت کو، زبان کو، صلاحیت کو، سب آتے ہیں. پھر یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اصول بنا دیے، قانون بنا دیے، آپ کو صلاحیتوں سے مالا مال فرما کے زمین پر چھوڑ دیا، نیکی اور برائی کی تمیز دے کر بھیج دیا، حق و باطل کی احساس اور شعور دے کے بھیج دیا، اور تب فرمایا کہ دیکھو زندگی میں تصادمی حالات اور کیفیات بھی آئیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو کچھ حکم دے رہا ہوتا ہے اور آپ کے ماحول اور آپ کے اطراف والے آپ کو کسی اور طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب کیا کرنا ہوگا؟ اب انسان کو مشکل فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے جتنا بھی مشکل، جان کی حد تک بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ اس صورتحال میں جو اللہ کا حکم ہے وہی کروں گا. اب فرمایا جن لوگوں نے ان حالات میں کہ جب اچائی اور برائی میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا تو اس نے برائی کا انتخاب کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جو آخری ٹھکانہ ہوگا وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی.
ہر طرف آگ ہی آگ، اوپر نیچے، اور ایسی آگ کے جس کی حدت اور شدت کبھی ختم نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی، اور جو انسان اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے اس کی سزا میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور اس کی جسم کو کچھ نہ کچھ ریلیف بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ وضاحت فرما دی فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے طغیانی اپنا، یعنی اللہ نے جو کرنے کے کام دیے تھے کہا نہیں کروں گا، اور پھر جب حالات آ گئے کہ اللہ کی مرضی والا کوئی کام یا ایسا کوئی کام جو اللہ کی مرضی کا تو نہیں ہے مگر دنیاوی مفاد سے بھرپور ہے، کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کام، ڈیلنگ، ملاقات، اور اس نے اس لیے قبول کی کہ اسے دنیا چاہیے تھا، چاہے جس قیمت پر، چاہے جس حالت پر، تو جب یہ مل گئے تو اس نے منزل فراموش کر دی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اور یہ نہیں دیکھا کہ حلال کیا اور حرام کیا، جائز کیا اور ناجائز کیا، پر اس نے سمیٹنا شروع کیا، اس میں روکے سوکھے رطب یابس سب چیز۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر ایسے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم ہی اس کے آخری ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود انسان یہاں تھوڑی رہنے کے لیے آیا ہے، وہ تو خود ایک مسافر ہے، ایک راہ گزر ہے، پھر کیوں اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور حقائق سے منحرف ہوتا ہے۔ تو علی کل حال آج کی نشست انہی باتوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کارگر فرمائے، اور ہمارے نامہ اعمال میں انہیں وزنی چیز بنا کر شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین، ہمارے اولاد، ہمارے اساتذہ، ہمارے احباب اور وہ دوست جو ان نیک کاموں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی بھلا فرمائے، سب کا بھلا فرمائے، اور سب کی خیر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ